السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ شام کا ٹائم ہے، صحیح بادل بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے گاؤں میں تو ویسے گرمیوں میں تو ایسے ہی موسم رہتا ہے ہمیشہ، لیکن جون، جولائی اور اگست یہ 3 مہینے بہت زیادہ شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ اور اس دفعہ تو مئی بھی جو ہے نا وہ بھی اتنا گرم نہیں تھا، بس ٹھیک ہی تھا، بہت اچھا گزر رہا ہے۔ ہر روز بارش، دوسرے دن بارش، اس طرح موسم بنتا رہتا ہے۔ ابھی بھی فل بادل ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہیں برف وغیرہ پڑی ہے یا اولے شولے پڑے ہیں۔ اور یہاں پہ کبوتر وغیرہ بھی ابھی گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، ناچ گا رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور کچن میں چلتے ہیں، آج ہمارے گھر بن رہے ہیں جی پائے، اور مجھے پائے بہت پسند ہیں۔ ہمارے گھر میں تقریباً سب کو ہی پائے پسند ہے۔ آج ہم لوگ بنا رہے ہیں پائے اور سری، بکرے کے سری اور بکرے کے پائے، جو کہ بہت مزے کے بنتے ہیں اگر مکس کر کے بنائے جائیں۔ ہر گھر میں تو نہیں بنتے، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پسند، یہ لوگ سمجھتے ہیں اس میں اسمیل آتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ آج کل کے ممی ڈیڈی جو بچے ہوتے ہیں ان کے تو بس ایسے ہی نخرے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نہیں پسند۔ یہاں پہ اتنے پیارے بادل بنے ہوئے ہیں جو میں کیمرہ گھما گھما کے آپ کو دکھا رہی ہوں، اور اتنی آوازیں تھی گڑ 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 کڑ 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 کی۔ تو امی کہتی ہیں جلدی جلدی کام ختم کرواؤ تاکہ لائٹ، کیونکہ جیسے ہی بارش آتی ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے، لائٹ جانے سے پہلے پہلے ہم کھانا بنا لیں، کیونکہ جب لائٹ نہیں ہوتی تو پھر کھانا بنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اور اکثر ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، کبھی 2 دن کبھی 3 دن لائٹ نہیں آتی، اور لوگوں کو ایسے ہی گزارا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دیہاتوں کی زندگی کافی ٹف ہوتی ہے شہر کے مقابلے میں، کیونکہ شہر میں جو ہے وہ لائٹ کا اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ بارش آئے بھی تو دیہاتوں میں کافی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں بارش کے حوالے سے، اس طرح۔ اور میں سوچ رہی ہوں میں آج چھت پہ جاؤں، لیکن سوچ ہی رہی ہوں کیا پتہ چھت پہ جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ ہماری وہ سفیل وغیرہ نہیں بنی ہوئی نا ساتھ، تو اس وجہ سے میں نہیں جاتی۔ یہاں پہ مجھے امی نے لہسن دیا، یہ اٹھا کے کچن میں رکھ دو۔ چھت پہ میں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ سائڈوں پہ کافی لوگوں کے گھر ہیں، اور کچھ لوگ اس چیز کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ ان کی لڑکی چھت پہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ شہروں میں تو زیادہ تر ہوتے ہی لوگ چھت پہ، اور دیہاتوں پہ ایسا سین نہیں ہوتا۔ دیہاتوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کی لڑکی چھت پہ کیا کر رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہاں پہ میرے پاس کپڑا تو تھا نہیں، ہاتھ کوئی آیا ہی نہیں، میں نے چمچ کے ساتھ ہی اس کا ڈھکن اٹھایا کہ کیا صورتحال ہے، اور یہاں پہ یہ دیگچا فل تھا۔ اور یہ والے فرسٹ پائے ہم لوگوں نے ان کے نیچے اتنی لکڑی جلائی تب جا کے یہ گلے، اور تقریباً 2 دن لگے جاتے ہیں۔ ابھی اس دفعہ تو پتہ نہیں امی نے ٹائم سے رکھ دیے ہیں یا شام تک پک جائیں گے، امید ہے پک جائیں گے۔ زیادہ لوگ کہتے ہیں بن جائیں گے، اور میں کہتی ہوں پک جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں آج، جیسا کہ ہم لوگ کبھی کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں، تو کچھ رشتہ دار، کچھ ہمارے جاننے والے ایسے ہوتے ہیں جن کا جو لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے۔ کبھی ہم اچانک کسی کام سے یا کسی حوالے سے ان کے گھر چلے جائیں نا، تو بظاہر تو وہ ہمیں بڑا اچھا ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ آئے، اچھا کیسے ہیں، اتنے عرصے بعد چکر لگا، آنا کیسے ہوا، یہ وہ، تو وہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو پھر بندے کو بیچ میں فیل بھی ہو جاتا ہے کہ یار شاید میں نے غلطی کر دی، مجھے ان سے یہ کام نہیں بھولنا چاہیے تھا، یا ان کے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہمارے ساتھ اکثر ایسا، میرے ساتھ 1-2 بار ہوا، تو پھر میں موو کر گئی، میں نے کہا چھوڑو، دفع کرو ان لوگوں کو، کیونکہ اکثر آپ لوگوں کے جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی حرکتیں لازمی کرتے ہیں۔ میری فیملی میں ایک ہیں، ہم لوگ، میں تو نہیں گئی، میری امی گئی نا ان کے گھر، میری امی اور میرا چھوٹا بھائی۔ یہ میں اپنی فیملی کا واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اور یہ سچ ہے کہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، مطلب چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے گھر جاؤ، سگی بہن ہی کیوں نہ ہو، وہ اس طرح کا بیہیویئر آپ کے ساتھ ضرور کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں کبھی ان لوگوں نے پانی نہیں پوچھا، بہت زیادہ قریبی ہیں، یہ کہہ لیں کہ خونی رشتہ ہے ان کے ساتھ جو کبھی مرتے دم تک ختم نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے ان سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ میں کہتی ہوں زندگی میں کبھی میں ان کی شکل بھی نہ دیکھوں، لیکن کیا مجبوری ہے، جانا ہے، بولنا ہے، کہ وہ رشتہ ایسا ہے کہ ہم ان سے دور بھی نہیں ہٹ سکتے، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ لوگ تو بس کہتے ہیں کہ نہ ہی آئیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن مجبوریاں انسان کو کبھی لے ہی جاتی ہیں۔ اور میری امی اور بھائی ان کے گھر گئے نا،
کہ گھر کوئی رات کو مہمان آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے باربیکیو اور ٹکے وغیرہ منگوائے ہوئے تھے رات کو جو بچہ آدھا کھایا ہوا تھا اور آدھا بچا ہوا تھا، ثابت تھا، ان کے آگے انہوں نے چائے وغیرہ رکھی، پانی وغیرہ دیا اور ساتھ وہ ٹکے وغیرہ رکھے. تو ان لوگوں نے ایسے ان کو ٹریٹ کیا نا، میری امی اور بھائی کو، کیسا لگتا ہے کہ جیسے فرسٹ ٹائم انہوں نے ہمارے منہ کے آگے یہ رکھے ہیں اور ہم نے کبھی زندگی میں دیکھے نہیں. میرے بھائی کو اتنا غصہ آیا. میرا بھائی کہتا ہے نہیں ہم لوگوں کو بھوک نہیں ہے نا. تو پھر ساتھ ہی وہ امی کو کہتا ہے چلیں امی اٹھ کے چلے جائیں. وہ چلتے ہیں گھر چلتے ہیں. تو امی کہتی ہے چلو ٹھیک ہے. وہاں پہ امی کی تھوڑی بحث بھی ان کے ساتھ ہو گئی تھی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو نا اس کو اتنا نہ حقارت کی نظر سے دیکھو کہ اگلا بندہ خود شرمندہ ہو جائے، یا اس کو یہ چیز فیل ہو جائے کہ یار میں نے ان کے گھر آ کے غلطی کی ہے، یا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا. کہ بندہ آپ سے نا دوریاں اختیار کر لے، اگلے کو عزت دو کہ یار واقعی آپ ہمارے گھر آئے ہیں، ہمارے لیے آپ نے ٹائم نکالا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا ان کے گھر دوبارہ جانے کا دل نہیں کرتا، یا ان سے بولنے کا دل نہیں کرتا. اکثر اس طرح وہی کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے اسٹینڈرڈ میں آ کے کیوں بیٹھے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور یہ چیزیں بہت غلط ہوتی ہیں. آپ کسی کے ساتھ اس طرح بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ اگلے بندے کے دل پہ کیا گزرے گی کہ یار میں ان کے گھر آیا ہوں یا ان کے پاس بیٹھا ہوں یا ان سے میں نے بات کی ہے تو بہت غلط ہے. یہاں پہ ہمارے پائے ابھی تک نہیں گلے تھے اور میں مجھے ڈھکن اٹھا کے دکھا رہی تھی کہ دیکھو ابھی اتنا پانی ہے اور ٹائم نہیں ہے. 2-3 گھنٹے کے بعد ہمارے پائے گل چکے تھے. اور یہاں سے امی اب ہڈیاں نیچے رہ جائیں گی ٹھنڈے کرنے کے بعد، اوپر سے بوٹیاں وغیرہ اٹھا لیں گے. جو شوربہ تھا وہ بھی ہم نے اٹھا لی. اور یہ بوائل ہوئے ہوئے اتنے مزے کے ہوتے ہیں. ہم لوگ کبھی میٹھے پائے بھی بنائیں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اکثر مجھے یاد ہے میری امی نے ایک بار بنائے تھے میٹھے پائے، اور وہ سیریسلی اتنے مزے کے تھے. اور اس کے اندر میوہ، کھوپرا، کاجو یا پستہ وغیرہ سب کچھ ڈال کے، چینی، دیسی گھی، اس چیزوں میں بناتے ہیں. وہ اتنے مزے کے بنے ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ ہیوی ہو گئے تھے نا کہ بندہ 1 اسپون وغیرہ کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا. 1 چمچ بھی اتنی مشکل سے کھایا جاتا ہے کہ بندے کا دل ہی نہیں کرتا کھانے کا، کیونکہ وہ ہیوی اتنا ہو جاتا ہے. یہاں پہ امی بنا رہی تھی اور تھوڑا سا ان میں فرق تھا. ابھی ہم نے کہا ہم تو شوربے سے پی لیں گے، اور اس دوران ابو گھر پہ نہیں تھے اور امی کھانا بنا رہی تھیں. میں نے اور اسد نے کیا کیا، یہ ہماری چھوٹی سی پکروٹی ہے، ہم لوگوں نے کیا کارنامہ انجام دیا. کوبرا اسپرے پڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ وہ پسو وغیرہ تھے، ہم نے اٹھا کے صحیح اس کو کوبرا اسپرے لگا دیا. اب کوبرا اسپرے اس کے چڑھ گئی سر کو. ہم لوگ اتنے پریشان. اسد نے مجھے آواز دی کہ باہر آؤ، اس کو دیکھو کیا ہو گیا ہے. یہ اس کو پکڑ ادھر رہے تھے، جا ادھر رہی تھی. اس کے منہ سے جھاگ آنا شروع ہو گئی. میں اور اسد بہت ڈر گئے نا. تو امی نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ایک دم اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی. یہاں پہ ہم اس کو پانی شانی اسد نے پلایا. ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ زندہ بچے گی. جب پیدا ہوئی تھی تب بھی یہ زندہ نہیں بچی. اللہ نے اسے سانس وغیرہ دی. اور یہاں پہ اس کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی، مجھے خود رونا آ گیا تھا. ہم لوگوں سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم لوگوں نے زیادہ کوبرا اسپرے اس کو مار دی ہے. اور امی اس کو اٹھا کے لے گئی. امی نے کہا اس کو نا تھوڑا چلاؤ پھراؤ، ٹھنڈی ہوا میں اس کو لے کے جاؤ تاکہ اس کا سانس باہر ہو. اس کا گلا ایک دم بند ہو گیا. اور یہاں پہ پیٹرول اسد نے پہلے ڈالا، پھر امی کہتی ہیں نہیں پیٹرول اس کے منہ میں نہ ڈالو، اس کے منہ میں مٹی کا تیل ڈالو. اس کو سانس ہی نہیں آ رہا تھا. پہلے ہم اوپر سے دباتے رہے اس کو تاکہ اس کا سانس چلے. اس کو سانس ہی نہیں آ رہا تھا. اتنی یہ گندی کوبرا اسپرے تھی. ہے تو اچھی، لیکن بس ہم سے غلطی یہ ہو گئی، ہم نے بہت زیادہ اس کو لگا دی تھی اور وہ اس کی سانس بند ہو گئی. اور ہم لوگ اتنے ڈر گئے تھے. پھر اسد نے ڈاکٹر کو کال کی. ڈاکٹر نے کہا اس کو نا انجیکشن لگاؤ. اسد کہتا ہے نہیں یہ تو 15-20 دن کی ہے، ابھی بہت چھوٹی ہے، انجیکشن لگائی تو یہ مر ہی جائے گی. تو کہتا ہے پھر اس کو نا کالی مرچی اس کے منہ میں ڈال دو. مٹی کا تیل اس کے منہ میں ڈالا، اس سے بھی نا سانس وغیرہ چلتا ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن پھر اسد نے اس کے منہ میں کالی مرچی وغیرہ ڈالی تک اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے. اور مجھے اتنا سا رونا آ رہا تھا. میں نے کہا زندگی میں پہلی اور آخری غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے. اسد کہتا ہے ہاں اب اس کو پرفیوم لگاتے ہیں. میں نے کہا ہاں لگاتے ہیں پرفیوم، لیکن ہم لوگ یہاں پہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ یہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. اور دوبارہ ہم لوگ ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کریں گے. یہاں پہ اسد بھی صورتیں پڑھ کے اس کے اوپر پھونکے مار رہا تھا، میں بھی، امی بھی. اور پھر
ابو بھی آ گئے. ابو کہتے ہیں یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے, بندہ گھر پہ نہ ہو تم لوگ نئے نئے تجربے کرتے رہتے ہو. ایک بار پہلے میں نے یہ غلطی کی تھی, وہ میں آپ کو ایک نیکسٹ کبھی ولاگ میں بتاؤں گی. وہ بکری ہماری نہیں بچی تھی, مر گئی تھی. تو دوبارہ ہم لوگوں نے پھر یہ غلطی کی, اور اس کے ابھی منہ سے اتنا پانی آ رہا, جھاگ آ رہی. اسد نے اس کے سر کے نیچے کپڑا رکھا اور اس کو اوپر سے دبا رہا. اس کے پیٹ میں درد ہوتا تھا, سانس اس کا رکتا تھا. ڈاکٹر کہتا ہے کیا تم لوگ تجربے کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس سے پسو تھے, ہم لوگ کیا کرتے. ہم لوگ اس کو گود میں بٹھائے رکھتے ہیں. پھر اللہ کیا گھنٹے تک اس کو نا ہوش وغیرہ آ گیا, اور یہ چلنا پھرنے لگ گئی. ہم نے شکر کیا کہ یہ چلتی پھرنے لگ گئی ہے, کیونکہ یہ ٹھیک ہو گیا. ہمیں اس سے بہت زیادہ وہ پیار شیار ہو گیا تھا. ہماری گود میں ہر ٹائم بیٹھی رہتی, کھیلتی رہتی. تو یہاں پہ اب اس کو نا ایسے جیسے چرس نہیں پی ہوتی کسی نے, ہم سے کہہ رہے تھے چرسی, جاتی ادھر تھی, چلتی ادھر تھی, جہاں ادھر رہی ہوتی تھی. گھوم کے عرصی کے حاسد کہتا ہے چرسی گھوم, چرسی گھوم. میں نے کہا واقعی یہاں تو یہ صحیح پوٹری لگ رہی ہے نا, کبھی کدھر جا رہی ہے کبھی کدھر جا رہی ہے, بس ڈاما ڈولی ہو رہی ہے. لیکن بس بات اتنی ہے کہ ہم لوگ نا کبھی کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم لوگ وہ تجربہ کرتے ہیں, اور ہم لوگ غلطی کے چکر میں نا, اچھے کرنے کے چکر میں ہم سے غلط ہو جاتا ہے. لیکن امی نے ہمیں کہا تو کچھ نہیں ہوتا, اس کو نا وہ دماغ پہ چڑھ گئی ہے اس کی اسمیل وغیرہ, تو اس وجہ سے اس کا سانس رک رہا ہے. اور جب ہم اس کو لگا رہے تھے نا, یہ بھی بڑے مزے سے سونگھ رہی تھی. پھر اس نے چاٹنا شروع کر دیا. ہم نے کہا انسان بن جا, وہ جانور بن جا, بکروٹی کدھر اتنے ہی نہ چلی جاویں. تو یہ اتنی معصوم ہے نا. ہم لوگ چلتے رہے, یہ ہمارے پیچھے پیچھے چلتی رہی. پھر اللہ کیا یہ ٹھیک ہوگی. اور یہاں پہ پائے تھوڑے ابھی لیٹ تھے اور روٹیاں بننی شروع ہو گئی تھیں. امی نے تائے کے لیے اور ابو کے لیے بنائے تھے انڈے. میں نے اور اسد نے کہا, ہم نے تو پائے کے ساتھ ہی ہم لوگ کھا لیں گے, خیر ہے کوئی بات نہیں, شوربہ بھی کھا لیں گے اور بوٹیاں صبح کھا لیں گے, کوئی بات نہیں, تھوڑا تھوڑا تو ابھی کھائیں گے. امی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. امی یہاں پہ ساتھ ساتھ چولہے پہ ہی روٹیاں آج بنا رہی تھی, کیونکہ باہر بارش تھی, بادل تھے, تو اسی وجہ سے بس تندور وغیرہ پہ روٹی نہیں بنائی. لیکن بڑے مزے کے پائے بنے ہوئے تھے. یہ تھا تھوڑا سا ابھی فرق تھا, گاڑے نہیں تھے, اس وجہ سے ابو لوگوں نے نہیں کھائے. تو ہم نے کہا چلو ہم کھا لیں گے. یہاں پہ مجھے دیں اجازت, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ, اور دیکھتے ہیں اسد کے کارنامے اور کیا. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.